السلام علیکم ناظرین، آداب۔ کراچی ایجوکیشن اپڈیٹ۔ کراچی سے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول اسلامیہ لوکو لائن صدر ٹاؤن ضلع ساؤتھ میں جشن آزادی پاکستان کے سلسلے میں ایک پروقار اور رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء نے ملی نغموں، ٹیبلو، تقاریر اور کوئز مقابلے کے ذریعے وطن عزیز سے اپنی محبت اور عقیدت کا بھرپور اظہار کیا۔ یہ پروگرام پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے بانی و سربراہ اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما حاجی محمد جمیل حفیظ خان کی قیادت میں منعقد ہوا، جبکہ سندھ پیپلز ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد ایجوکیشن ایسوسی ایشن نے باہمی تعاون سے پروگرام کے انتظامات مکمل کیے۔ تقریب میں مذہبی اسکالر یوسف قصوری، صادق صاحب، اعجاز بیگ، سلطان قریشی، اسد عبدالرحمن، ناصر عمران بخشی، قاسم متین، علی عمران بخشی اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی، جبکہ سندھ پیپلز ویلفیئر سوسائٹی کے صدر شہزاد شیخ کا خصوصی پیغام بھی بچوں تک پہنچایا گیا، جس میں انہوں نے طلباء کو یوم آزادی کی مبارکباد اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات پیش کیں۔ تقریب کا نمایاں پہلو سرکاری اسکول کے بچوں کی شاندار پرفارمنس تھی، جس محدود وسائل کے باوجود طلباء نے بہترین ٹیبلو، ملی نغمے اور تقاریر پیش کر کے حاضرین سے بھرپور داد وصول کی۔ بچوں کی تیاری میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر قاسم متین صاحب اور تمام اساتذہ کی خصوصی محنت قابل تحسین رہی۔ بچوں کی تعلیمی سہولت کے لیے تقریب میں اسکول کو سولر سسٹم کا تحفہ بھی دیا گیا، جو شہزاد شیخ اور علی بخشی کی جانب سے فراہم کیا گیا، تاکہ بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل کے باوجود بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں۔ تقریب میں پاکستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے رہنماؤں اور شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے شہدا، افسران اور جوانوں کی
قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مقررین نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو بچے ہمارے پھول ہیں، اس وطن کے پھول ہیں، ہم پھولوں سے سودا کریں، سودا سچا کرتے ہیں، جو گاہک پھولوں کہتا ہو پھر داموں ہی مل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جو کچھ بھی آپ لوگوں کے اسکول میں پرابلم ہیں وہ ہمارے جو چیئرمین ہیں جبین حمید صاحب ان کے علم میں آ چکی ہیں، اور ہم نے افواج پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ قوم اپنے شہداء اور محافظوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ مقررین نے پاکستان اور سعودی عرب، ترکی کے بعد برادرانہ تعلقات اور مکہ مکرمہ معاہدہ سمیت اہم سفارتی پیش رفت کو بھی پاکستان کی سول و عسکری قیادت کے باہمی تعاون اور مؤثر سفارتکاری کی اہم مثال قرار دیا۔ حاجی جمیل حفیظ خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، نئی نسل میں حب الوطنی، تعلیم، قومی شعور اور مثبت کردار کو فروغ دینے کے لیے اپنے کردار جاری رکھے گی۔ انہوں نے افواج پاکستان کی قربانیوں اور قومی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے جب بھی ضرورت پڑی پاکستان ہمیشہ زندہ باد، قومی یکجہتی اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو معاشی استحکام، شفافیت، تعلیم اور بہتر حکمرانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ملک کی تعمیر و ترقی اور عوام میں مثبت قومی شعور اجاگر کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ تقریب میں پاکستان کے حوالے سے کچھ مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ درست جواب دینے والے بچوں میں حوصلہ افزائی کے لیے انعامات اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ جبکہ آخر میں بچوں نے کیک کاٹا، کیک اور ریفریشمنٹ تقسیم کی گئی۔ بسم اللہ یس سر۔ بسم اللہ پاکستان زندہ باد، زندہ باد، اختتام میں اسکول حاضہ کے ہیڈ ماسٹر قاسم متین صاحب نے تمام مہمانوں، منتظمین اور بالخصوص ناصر عمران بخشی کا شکریہ ادا کیا اور سندھ پیپلز ویلفیئر سوسائٹی اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد ایجوکیشن ایسوسی ایشن کو بچوں کی سرپرستی کے لیے پروگرام کے انعقاد میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ یہ تقریب اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ پاکستان کا مستقبل تعلیم، باکردار اور محب وطن نسل کے ہاتھوں میں مضبوط بنایا جائے گا۔ ایشیا ٹائم میٹا کی خصوصی نشریات تھی جو ایجوکیشن اپڈیٹ کے لیے حاضر خدمت رہی آپ کے لیے۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔